السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Students of third and fourth semester, I am Professor Basit. Our course, Public Sector Economics. So we covered chapter 6 on externalities. Externalities, types of externalities, solutions to externalities, market-based solutions to externalities, and so on. ہم نے چیپٹر 6 جو ہے وہ سارا ایکسٹرنلٹیز پر تھا. تو ایکسٹرنلٹیز پر ہم نے ڈیٹیل سے اس چیپٹر کو اسٹڈی کیا تھا کہ ایکسٹرنلٹیز سے کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، کیسے کریکشن ہو سکتی ہے. یہ چیپٹر 6 میں گزرا تھا. اب ہم اس سے آگے ایک ٹاپک کو موو کر رہے ہیں. یہ چیپٹر 7 ہے اسی بک کا جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے. یہ اسی بک کا چیپٹر 7 ہے. تو یہ چیپٹر ہے آن ایفیشنسی اینڈ ایکویٹی. ایفیشنسی اینڈ ایکویٹی. اب اس چیپٹر کے رائٹ مارجن پر آپ دیکھیں تو فوکس کویسچنز دیے ہوئے ہیں. یہ 4 فوکس کویسچنز ہیں جو اس چیپٹر میں آئیں گے اور ان کا جواب دیا جائے گا. تو پہلا کویسچن ہے، ہاؤ ڈو اکانومسٹ تھنک سسٹمیٹیکلی اباؤٹ ہاؤ ٹو میک سوشل چوائسز when there are trade-offs. When after finding all possible Pareto improvements, gains to the welfare of one individual must come at the expense of the welfare of others. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ سوشل چوائسز کس طرح کیے جاتے ہیں جبکہ ٹریڈ آفس پائی جاتی ہیں. ٹریڈ آفس آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک اپرچونٹی کی طرف جاتے ہیں تو دوسری جو اپرچونٹی ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اب سوسائٹی ایک انڈیویجول سے جب ہم موو کرتے ہیں ٹورڈ سوسائٹی تو سوسائٹی کا تو سوشل ویلفیئر فنکشن ہوتا ہے. تو سوسائٹی کیسے ڈیسائیڈ کرے گی، کیسے سوشل چوائس ہوگا سوسائٹی کی طرف سے. دوسرا سوال ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایکویٹی اور چیز ہے اور ایفیشنسی اور چیز ہے، دونوں میں ٹریڈ آف پائی جاتی ہے. تو اب اکانومسٹ کس طرح اس ٹریڈ آف کو اسٹڈی کرتے ہیں. ہاؤ ڈو دے میئر پاورٹی اور انیکویلٹی، ہاؤ ڈو دے میئر ایفیشنسی. تھرڈ، گورنمنٹس کس طرح ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ڈیسیژن کرتی ہیں. فور، سوال چوتھا یہ ہے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ بوتھ ایفیشنسی اور ایکویٹی دونوں کو
اچیو کیا جا سکتا ہے، امپرومنٹس ہو سکتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ مارکیٹس میں ڈسٹارشنز پائی جاتی ہیں، تو بینیفٹس زیادہ وہ لے جاتے ہیں جو رچ ہوتے ہیں، اور کاسٹ الٹیمیٹلی فال آن دی پور۔ تو یہ 4 سوال ہیں، ان کی ڈیٹیل تو آگے ان کے آنسرز آئیں گے، لیکن یہی جو چیپٹر ہے، جب ہم ایفیشنسی کا نام لیتے ہیں تو ایفیشنسی کا مطلب پیریٹو ایفیشنسی ہوتا ہے، اور پیریٹو ایفیشنسی ہم جانتے ہیں جو ویلفیئر اکنامکس کی فنڈامنٹل تھیورمز ہیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ نو ون کین بی میڈ بیٹر آف وداؤٹ میکنگ سم ون ایلس ورس آف۔ ساتھ ہی یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اگر اکانومی کمپیٹیٹیو ہو تو ایفیشنسی اچیو ہو جاتی ہے، لیکن پیریٹو ایفیشنسی انکم ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کیا ہے، انکم ڈسٹریبیوشن کو اگنور کر جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایفیشنسی سے جو انکم ڈسٹریبیوشن ہے وہ انڈیزائربل ہو، جبکہ گورنمنٹس کے سامنے بہت بڑا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف انکم وہ ان ایکول نہ ہو۔ تو گورنمنٹ کے جو پبلک پروگرامز ہوتے ہیں، جب ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایفیشنسی میں اور ایکویٹی میں، ایفیشنسی میں اور ڈسٹریبیوشن آف انکم میں کوئی بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ سارا انالیسس یہ ویلفیئر اکنامکس میں ہوتا ہے۔ تو اس چیپٹر میں جو ڈیٹیل اسٹڈی ہوگی وہ اس بات کی ہوگی کہ ہاؤ اکانومسٹ کنسیپچولائز دی ٹریڈ آفس بٹوین ایفیشنسی اینڈ ایکویٹی۔ نیکسٹ پیج 164 پر ہیں ہم، ایفیشنسی اینڈ ڈسٹریبیوشن ٹریڈ آفس۔ ایک ایگزامپل سے اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیر آر 2 انڈیویجولس، ایک کروسو اور دوسرا فرائیڈے۔ فرض کیا کہ انیشیلی کروسو ہیز 10 اورنجز وائل فرائیڈے ہیز اونلی 2۔ اب یہ کلیئر ہے کہ یہ جو اس طرح کی صورتحال ہے یہ ان ایکویٹیبل ہے، ایکویٹی نہیں ہے۔ اب اگر گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے اور اس طرح کرے کہ اٹیمپٹ ٹو ٹرانسفر 4 اورنجز فرام کروسو ٹو فرائیڈے، کہ وہ کروسو سے کچھ لے لے اور فرائیڈے کو دے دے، تو فرض کیا کہ اس پروسیس میں ایک اورنج گیٹس لاسٹ، لہذا کروسو کے پاس کیا رہ جائیں گے 6، اور فرائیڈے کے پاس، فرائیڈے کو کیا جا کر ملیں گے 5۔ اچھا، اب اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو جو انیکویٹی ہے وہ تو ایلیمینیٹ کسی حد تک ہو گئی ہے، موسٹ آف دی انیکویٹی وہ ایلیمینیٹ ہو گئی، بٹ ان دی پروسیس دی ٹوٹل نمبر آف اورنجز اویلیبل ہیز بین ڈیمینشڈ۔ لیکن اب جو ٹوٹل نمبر آف اورنجز ہے ان میں سے جب کوئی لاس ہو جاتا ہے تو تعداد کم رہ جاتی ہے۔ یہ جو تعداد کا کم جا کر ہونا ہے، اسی کو
کہا جاتا ہے دیر از اے ٹریڈ آف بٹوین ایفیشنسی دی ٹوٹل نمبر آف اورنجز آر اویلیبل دی ٹوٹل نمبر آف اورنجز اویلیبل اینڈ ایکویٹی. ٹریڈ آف ہے کہ اگر ہم ایفیشنسی کی طرف دوڑتے ہیں تو انیکویٹی بڑھ جاتی ہے، اگر ہم ایکویٹی کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو ایفیشنسی وہ برقرار نہیں رہتی. اچھا، اب جو نیکسٹ پیراگراف ہے، ٹریڈ آف بٹوین ایکویٹی اینڈ ایفیشنسی از ایٹ دی ہارٹ آف مینی ڈسکشن آف پبلک پالیسی. ٹھیک ہے، دو کویشچنز ہیں ڈبیٹ کی جاتی ہے جن پر. فرسٹ، دیئر از ڈس ایگریمنٹ اباؤٹ دی نیچر آف ٹریڈ آفس، کہ ٹھیک ہے ٹریڈ آف تو ایک تسلیم شدہ چیز ہے، لیکن خود نیچر آف ٹریڈ آف کے بارے میں بھی ایگریمنٹ نہیں ہے. کس طرح؟ ٹو ریڈیوس انیکویلٹی، ہاؤ مچ ایفیشنسی ڈو وی ہیو ٹو گیو اپ، کتنا ایفیشنسی کو دینا پڑے گا. ول ون اورنج اور ٹو بی لاسٹ ان دی پروسیس آف ٹرانسفرنگ اورنجز فرام کروسو ٹو فرائیڈے. دوسرا سوال کیا ہے کہ ڈس ایگریمنٹ آن دی ریلیٹیو ویلیو ٹو بی اسائنڈ ٹو اے ڈیکریز ان انیکویلٹی کمپیئر ٹو ڈیکریز ان ایفیشنسی، کہ اگر انیکویلٹی میں کمی آتی ہے تو ہم اس کو ویلیو کس طرح دیں گے کمپیئر ٹو اے ڈیکریز ان ایفیشنسی. Some people claim that inequality is the central problem of society and society should simply minimize the extent of inequality regardless of consequences of efficiency. کہ ایفیشنسی ان کے نزدیک یہ اچیو ہو جائے گی، جو اصل کنسرن والی بات ہے وہ انیکویلٹی ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ایفیشنسی سینٹرل ایشو ہے، کہ جب ایفیشنسی آئے گی تو اس سے جو پروڈکشن ہے وہ بڑھے گی تو سب کو زیادہ اویلیبل ہوگا. دیر آر مور گڈس فار ایوری ون، لہذا ایکویٹی بھی آ جائے گی. اچھا، نیکسٹ، اینالائزنگ سوشل چوائسیز. When economists analyze consumer choice، عرض کیا ایک کنزیومر کا جب ہم انالیسس کرتے ہیں تو اپرچونٹی سیٹ از ڈیفائنڈ بائی کنزیومر بجٹ کانسٹینٹ، کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے. تو کنزیومر بجٹ کانسٹینٹ جو ہے وہ اس کے اپرچونٹی سیٹ کو ڈیفائن کر دیتی ہے، اور کنزیومر پریفرنسز شو کر دی جاتے ہیں ڈفرینس کرو سے. اب انڈیویجول چوزز دی پوائنٹ آن بجٹ کانسٹینٹ دیٹ از ٹینجنٹ ٹو انڈفرینس کرو وغیرہ وغیرہ. لاسٹ پیراگراف، economists have tried to use the same framework for analyzing social choices. اکانومسٹ نے بالکل یہی فریم ورک سوشل چوائسیز کے انالیسس کے لیے یوز کیا ہے. دی یوٹیلیٹی پاسبلٹی کرو describes the opportunity set. Utility پاسبلٹیز کرو جو ہے وہ اپرچونٹی سیٹ ڈسکرائب کرتا ہے. اٹ گیوز دی ہائیسٹ لیول آف یوٹیلیٹی اور ویلفیئر attainable by one individual given the levels of utility attained by others. تو اب an economy is Pareto efficient if and only if it is operating along the utility possibilities schedule. یوٹیلیٹی پاسبلٹی شیڈول کے ساتھ اگر اکانومی آپریٹ کر رہی ہے، اسی پر ہی کسی پوائنٹ پر اکانومی ہے تو
یہ کیا ہے؟ یہ پیریٹو ایفیشنسی ہے۔ لہذا فنڈامنٹل تھیورم آف ویلفیئر اکنامکس بھی یہی کہتی ہے کہ کمپٹیٹیو اکانومیز آر آلویز آن دی یوٹیلیٹی پاسبلٹیز شیڈول۔ اگر اکانومیز کمپٹیٹیو ہوں تو ہمیشہ اکانومی یوٹیلیٹی پاسبلٹی شیڈول پر ہی چل رہی ہوتی ہے۔ سیکنڈ ویلفیئر تھیورم جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ that every point on utility possibilities schedule can be attained through a competitive market process if the government redistributes initial endowments accordingly۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یوٹیلیٹی پاسبلٹی شیڈول پر اگر سوسائٹی ہے تو پیریٹو ایفیشنسی ہے، لیکن سوسائٹی کس طرح اس پوائنٹ کو سلیکٹ کرے گی؟ ہاؤ ڈز سوسائٹی سلیکٹ اے پوائنٹ along the utility possibilities curve؟ تو یہاں جیسے ایک سنگل کنزیومر کے بارے میں انڈیفرنس کرو جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح سوسائٹی کے حوالے سے سوشل انڈیفرنس کروز ہوں گے کہ ہاؤ سوسائٹی مائٹ میک ٹریڈ آف بٹوین یوٹیلیٹی لیول آف ڈفرینٹ انڈیویجولس۔ تو اے سوشل انڈیفرنس کرو یہ ٹول یوز ہوگا، اٹ گیوز دی کمبینیشنز آف یوٹیلیٹی آف سے کروسو اینڈ فرائیڈے بٹوین وچ سوسائٹی از انڈیفرنٹ۔ وچ سوسائٹی از انڈیفرنٹ۔ اچھا اب ڈائیگرام دیکھیں۔ ڈائیگرام سے جو کچھ ہم نے تھیوریٹیکلی پڑھا ہے، ڈائیگرام اسی کو وضاحت کر دیتا ہے۔ جو کرو ڈرا کیے گئے ہیں، ایک تو ہے یوٹیلیٹی پاسبلٹیز کرو، دوسرے جس طرح کنزیومر انڈیفرنس کرو ہوتے ہیں اس طرح کے دو کروز ڈرا کیے گئے ہیں، یہ سوشل انڈیفرنس کروز ہیں۔ تو سوشل انڈیفرنس کروز describe how society evaluates trade-offs between Friday and Crusoe. It gives the combinations of utilities between which society is indifferent. Society is better off on a higher social indifference curve, just as the individual is better off on a higher individual indifference curve. تو جس طرح ایک انڈیویجول بجٹ کانسٹرینٹ پر اپنا ایک پوائنٹ چوز کرتا ہے جہاں انڈیفرنس کرو ٹینجنٹ ہوتا ہے، تو یوٹیلیٹی پاسبلٹیز کرو کے حوالے سے یہ پوائنٹ وہ ہوگا جہاں سوشل انڈیفرنس کرو از ٹینجنٹ یوٹیلیٹی پاسبلٹیز کرو۔ اب ڈائیگرام دیکھیں۔ دو پوائنٹس ہیں، ایک پوائنٹ اے ہے اور بی ہے۔ بی پر سوشل انڈیفرنس کرو نمبر 1 وہ ٹینجنٹ ہے یوٹیلیٹی پاسبلٹیز کرو کو۔ ایک اور پوائنٹ اے ہے جو لوور سوشل انڈیفرنس کرو پر ہے، S0 پر۔ لہذا society decides to move, say, from point A to B along utility possibilities schedule, representing an increase in Friday's utility and a reduction in Crusoe's utility۔ اگر A سے B کی طرف جاتے ہیں تو ایک کی یوٹیلیٹی کم ہوگی، دوسرے کی بڑھے گی۔ فرائیڈے کی یوٹیلیٹی بڑھ جائے گی، کروسو کی کم ہو جائے گی۔ The first question is what is the trade-off
تو یہاں ٹریڈ آف کیا ہے؟ The utility possibilities curve gives the answer by showing the increase in Friday's utility from U0F to U1F and decrease in Crusoe's utility from U0C to U1C. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈز سوسائٹی ایویلویٹ ٹریڈ آف؟ The slope of the indifference curve gives the trade-offs for which society is indifferent. Note it. Slope of the indifference curve gives trade-off for which society is indifferent. Point B is on the social indifference curve S1, which is tangent to utility possibilities curve and lies on a higher indifference curve than S0. Point B is therefore preferred by society. اچھا، اب یہ ٹریڈ آفس کس سے ڈٹرمن ہوں گی؟ ڈٹرمن دی ٹریڈ آف. یہ جو فگر تھی ہوئی ہے 7.2، اس فگر سے ٹریڈ آفس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. دیکھیں، ایک ایکسس پر یوٹیلیٹی آف کروسو، دوسرے پر یوٹیلیٹی آف فرائیڈے. تو ڈائیگرام کے لیفٹ مارجن پر ایک ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے جو کافی ہے. ایز اورینجز آر ٹرانسفارم فرام کروسو ٹو فرائیڈے، یعنی جیسے ہم موو کرتے ہیں فرام اے پوائنٹ ٹو بی پوائنٹ ٹو سی، دی گین ان فرائیڈیز یوٹیلیٹی اپیئرز مچ گریٹر than the loss in utility, Crusoe's utility. That is because Friday is too much worse off than Crusoe. In moving from B to C, the gain in Friday's utility is still larger than loss in Crusoe's utility. But the trade-off has changed so that Friday's gain is smaller than the gain from A to B. Trade-off تو ہے، ایک کو دینا پڑ رہا ہے، دوسرا لے رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جو ٹریڈ آف سے گین ہے اچھا، اب نیکسٹ پیج پر دیکھیں، یہ آپ نے مائکرو میں یہ چیزیں پڑھی ہیں. یوٹیلیٹی فنکشن ڈرا کیا ہے، فرائیڈیز یوٹیلیٹی وائی ایکسس پر ہے اور دوسری طرف اورینجز لے لیے ہیں. فگر اے جو ہے شوز یوٹیلیٹی فنکشن ایز وی گیو فرائیڈے مور اورینجز. His utility increases, but each additional orange gives him less extra utility. B part shows marginal utility. The extra utility Friday gets from extra orange decreases as the number of oranges increases, corresponding to a decreasing slope of the utility function. نیکسٹ پیج پر، پیج 168 پر، کہ جیسے جیسے ٹرانسفرز ہوتی ہیں تو مارجنل یوٹیلیٹی ڈیکریز ہوتی جاتی ہے. یہ ڈائیگرام ہے 7.4، دیکھیں
کہ دو کرو ہیں یوٹیلیٹی پاسبلٹی شیڈول دو ڈرا کر دیے ہیں. نیچے والا کیا ہے؟ ود کاسٹلی ٹرانسفرس. اوپر والا کیا ہے؟ ود کاسٹ لیس ٹرانسفرس. کہ جب ٹرانسفر میں کاسٹ آئیں تو ظاہر ہے کہ جب ریسورسز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے فرام ون انڈیویجول ٹو اندر، جب ریسورسز سوسائٹی میں فرام ون پرسن ٹو اندر ریسورسز ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام ون گروپ ٹو اندر بائی ٹیکسنگ دی رچ اینڈ سبسڈائزنگ دی پور. The way we do that normally interferes with economic efficiency. اچھا، ٹریڈ آفس تو ہمیں اب سمجھ آ گئی ہیں کہ دیر آر ٹریڈ آفس. اب ٹریڈ آفس کو ایویلیویٹ کرنے کا مسئلہ ہے کہ ٹریڈ آفس کو ایویلیویٹ کس طرح کیا جائے گا. تو ایویلیویٹنگ دی ٹریڈ آفس پیج 169 ہے. The second basic concept used in analyzing social choices is the social indifference curve. تو انڈیفرنس کرو کیا دیتا ہے؟ کمبینیشن آف گڈز وچ گیو دی انڈیویجول دی سیم لیول آف یوٹیلیٹی. تو سوسائٹی کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے؟ We can think of society as deriving its welfare from utility received by its members. The social welfare function gives the level of social welfare corresponding to a particular set of levels of utility attained by members of society. The social indifference curve is defined as the set of combinations of utility of different individuals or groups of individuals that yield equal levels of welfare to society, for which, in other words, social welfare function at the same value. تو سوشل ویلفیئر فنکشن سے کیا ہوتا ہے؟ رینکنگ ہو جاتی ہے. رینکنگ اینی ایلوکیشن آف ریسورسز. We choose the allocation that yield higher level of social welfare. The social welfare function provides a basis for ranking any allocation of resources. We choose the allocation that yield higher level of social welfare. پیروٹو پرنسپل بھی یہی کہتا ہے. Next paragraph. Social welfare function provides a basis for ranking any allocation of resources. We choose the allocation that yield higher levels of social welfare. تو پیریٹو پرنسپل یہ کہتا ہے کہ وی شوڈ پریفر دوز ایلوکیشنز ان وچ ایٹ لیسٹ سم انڈیویژولز آر بیٹر آف اینڈ نو ون از ورس آف. اٹ سیز that if some individual utility is increased and no one's utility is decreased, social welfare increases. تو فگر جو 7.5 ہے اس پر آ جائیں، وہ اس پوائنٹ کو کلیئر کرتی ہے. ڈائیگرام میں کمبینیشنز ٹو دی نارتھ ایسٹ آف اے میک ایوری ون بیٹر آف اینڈ ہینڈ سیٹسفائی دی پیریٹو پرنسپل. کہ جو نارتھ ایسٹ کی طرف اگر ہم موو کرتے ہیں تو ایوری ون از بیٹر آف.
اگر ہوتا یہ ہے کہ چوائسیز میں ٹریڈ آفس ہوتی ہیں with سب انڈیویجول being made better off and other worse off. At point B, the second group is better off than at A. دو گروپ ہیں نا ڈائیگرام میں دیکھیں، یوٹیلیٹی آف فرسٹ گروپ اور یوٹیلیٹی آف سیکنڈ گروپ. تو ڈائیگرام کے نیچے جو پورا پیراگراف ہے یہ پڑھنے والا ہے، لیکن یہ ڈائیگرام کے جو لیفٹ مارجن پہ باکس میں تھوڑا سا دیا ہوا ہے وضاحت کافی ہے. Society is willing to trade off some decrease in the utility of one group for an increase in that of another group. A social indifference curve gives the combinations of utilities of group 1 and group 2 between which society is indifferent. Points on the social indifference curve labeled W2 yield a higher level of social welfare than do points on social indifference curve labeled W1. ٹھیک ہے. اب سوشل ویلفیئر فنکشن طرح طرح کے ہو سکتے ہیں. Utilitarianism. Social welfare functions and associated social indifference curve can take a variety of shapes. اگلے پیج پر جو پیج 171 ہے اس پر دیکھیں کہ 3 سوشل ویلفیئر فنکشن دیے ہوئے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے جو اوپر والا پارٹ ہے اے، اس پارٹ اے کو ہم دیکھتے ہیں. In figure 7.6a, social indifference curve is a straight line. جب اسٹریٹ لائن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ آف کانسٹنٹ ہے. That no matter what the level of utility of Friday and Crusoe, society is willing to trade off 1 unit of Friday's utility against 1 unit of Crusoe's. This view represented by this social indifference curve has a long history. تو جرمی بینتھن نے اس کو بڑا پیش کیا تھا، سپورٹ کیا تھا. called utilitarians that argued that society should maximize the sum of utilities of its members. In our simple example, with two individuals, the social welfare function is W is equal to U1 plus U2. تو یہ اے پارٹ ہے کہ ٹوٹل یوٹیلیٹی جو ہے ممبر آف سوسائٹیز اس کو زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے. پارٹ بی دیکھیں، سوشل انڈیفرنس کرو ہے جو فال کر رہا ہے، اور جو سی پارٹ میں ہے وہ ہے ایک ایل شیپ جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے ویلفیئر فنکشن کے رالسین سوشل انڈیفرنس کر. اب تینوں کی جو ڈائیگرام دیے ہیں، تینوں کی جو ایکسپلینیشن ہے اسی فگرز جو 3 ڈائیگرام دیے ہوئے ہیں ساتھ رائٹ مارجن پہ دیکھیں مختصر وضاحت دی ہوئی ہے. A utilitarian is willing to give up some utility for Crusoe as long as Fridays gains at least an equal amount of utility. The social difference curves are straight lines. B کیا صورتحال ہے؟ Some argue that society requires more than an equal increase in utility of a rich individual to compensate for a decrease in the utility of a poor individual. ٹھیک بات ہے.
رالز نے کیا کہا؟ مینٹینس دیٹ نو اماؤنٹ آف انکریز ان دی ویلفیئر آف دی رچ کین کمپنسیٹ فار اے ڈیکریز ان دی ویلفیئر آف دی پور. دس امپلائز دیٹ سوشل انڈیفرنس کروز آر ایل شیپڈ. تو یہ تینوں جو بینتھم والا ہے اور جو درمیان بی پارٹ ہے اور تیسرا جو رالسین ہے، تینوں کو آپ دیکھیں. اب رالسین کو ذرا پڑھتے ہیں. رالسین یہ رالز کون تھا؟ ہارورڈ یونیورسٹی میں تھے. انہوں نے کہا دیٹ ویلفیئر سوسائٹی ڈیپینڈس اونلی آن دی ویلفیئر آف دی ورسٹ آف انڈیویجول. کہ ویلفیئر کو اگر سوسائٹی کی ویلفیئر میکسیمائز کرنی ہے تو جو ورس آف ہے اس کی اگر یوٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے، میکسیمائز ہو جاتی ہے، تو پوری سوسائٹی کی سمجھ لیں میکسیمائز ہو گئی ہے. لہذا رالز آر گڈ دیٹ ویلفیئر آف سوسائٹی ڈیپینڈز اونلی آن دی ویلفیئر آف دی ورس آف انڈیویجول. So society is better off if you improve the individual welfare but gains nothing from improving the welfare of others. In his view, there is no trade-off. Yeah, if Friday is worse off than Crusoe, then anything that increases Friday's welfare increases social welfare. As oranges are transferred from Crusoe to Friday, it makes no difference how many are lost in the process, how inefficient the transfer process is, as long as Friday gets something. کہ جتنا بھی درمیان میں ایفیشنسی کا لاس ہو بے شک ہو جائے، لیکن جو ورس آف انڈیویجول ہے فرائیڈے، اگر اس کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو یہ ایک بیٹر آف ہونے کی دلیل ہے. اور رالز نے اس کو سپورٹ کیا جو کہ ایل شیپڈ سوشل انڈیفرنس کارو ہے. نیکسٹ پیج 173 ہے. ٹو کیویٹس. تو پبلک سیکٹر اکانومسٹ نے سوشل ویلفیئر فنکشنز کو، یوٹیلیٹی پاسبلٹیز کرو، ان کو بہت استعمال کیا ہے، لیکن ان دونوں پر اعتراضات کیے گئے ہیں آن سیورل گراؤنڈز. پہلا اعتراض ہے انٹرپرسنل کمپیریزنز. اچھا، وی ایزیوم دیٹ وین این انڈیویجول کنزیومز مور his or her utility rises, but we cannot measure the level of utility or the change in the utility. ہم کس طرح اس کو میئر کر سکتے ہیں؟ تو سوشل ویلفیئر فنکشن seems to assume not only that there is a meaningful way of measuring an individual utility, but there is a meaningful way of comparing the utility of different individuals. حالانکہ یہ مشکل ہے، غلط ہے. The same problem arises with Rawlsian social welfare function. لہذا یہ فنکشن کیا کہتا ہے؟ ٹو میکسیمائز دی ویلفیئر آف دی ورس آف ممبرز آف سوسائٹی، ٹو جج ہو از ورس آف، وی مسٹ سم ہاؤ کمپیئر یوٹیلیٹیز. تو لہٰذا اکانومسٹ تو کہتے ہیں کہ انٹر پرسنل یوٹیلیٹی کمپیریزنز وہ نہیں کیے جا سکتے، بڑا مشکل ہے. I may claim that although I have a much higher income than my brother, I am less happy. Not only that, I may claim that I know how to spend income much better, so that the extra increment in my utility from $1 given to me is much greater than extra increment in utility that he would give from receiving an extra dollar. تو باکس میں
باکس میں ذرا اس کی سمری دے دی گئی ہے، کمپیئر کیا ہے انڈیویجول چوائسیز اور سوشل چوائسیز کو۔ اسٹیپ 1 ڈیفائن اپرچونیٹی سیٹ کہ انڈیویجول چوائسیز میں کیا ہوتا ہے۔ بجٹ کنسٹرینٹ پہلے نمبر پر آتی ہے، لیکن سوشل چوائسیز میں ہم کس چیز کو دیکھیں گے؟ یوٹیلیٹی پاسبلٹیز کا۔ اسٹیپ 2 ڈیفائنس پریفرنسز انڈیویجول ڈفرینس کرو، لیکن جب سوسائٹی کا ہم انالیسس کریں گے سوشل چوائسیز کا تو سوشل ڈفرینس کرو ہوگا۔ سوشل 3 چوز پریفرڈ پوائنٹ، ٹینجنسی بٹوین انڈیویجول ڈفرینس کرو اینڈ دا بجٹ کنسٹرینٹ۔ سوشل چوائسیز میں کیا ہوگا؟ ٹینجنسی بٹوین سوشل ڈفرینس کرو اینڈ یوٹیلیٹی پاسبلٹی شیڈول۔ سوشل چوائسیز ان پریکٹس۔ Social choices in practice. In practice, government officials do not derive utility possibility schedule. گورنمنٹ آفیشل تو ایسا نہیں کرتے، نہ ہی وہ سوشل ویلفیئر فنکشنز کا کوئی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن their approach to deciding whether say undertake any particular project does reflect the concepts we have introduced. لیکن جب بھی وہ کسی پروجیکٹ کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو یہ چیزیں امپلیسٹلی موجود ہوتی ہیں۔ فرسٹ، گورنمنٹ آفیشلس کیا کرتے ہیں؟ فرسٹ دے اٹیمپٹ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ میئر دی نیٹ بینیفٹس مائنس کاسٹ ریسیوڈ بائی ڈفرینٹ گروپس۔ سیکنڈ، کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کے لوگوں کو مختلف گروپس ہیں، ان کو بینیفٹ بھی ہوں گے، انہیں کاسٹ بھی آئیں گے، تو وہ میئر کرتا ہے نیٹ بینیفٹس کو۔ نیٹ بینیفٹس کیا چیز ہے؟ بینیفٹ سے کاسٹ کو نکال دیں، باقی نیٹ بینیفٹس بچ جائیں گے۔ سیکنڈ، دے ascertain whether the project is a Pareto improvement۔ وہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جو پروجیکٹ گورنمنٹ لانچ کرنے لگی ہے وہ پیریٹو امپرومنٹ ہے کہ نہیں۔ whether everyone is better off، if so clearly the project should be undertaken. This is the Pareto principle. This is the Pareto principle. لہذا if the project is not a Pareto improvement, matters are more difficult. Some gain, some lose. The government needs to make an overall judgment. گورنمنٹ کو overall فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ One commonly used approach looks at two summary statistics describing efficiency and equity. کہ ایک اپروچ یہ ہے کہ ایفیشنسی ایکویٹی ایک two summary statistics describing efficiency and equity effects. So efficiency is measured by simply summing the gains or losses for each individual, which are calculated in a manner to be described shortly. Equity is measured by looking at some overall measure of inequality in the society. If a project has net positive gains and reduces measured inequality, it should be undertaken. If the project has net positive losses and increases measured inequality, it should not be undertaken. If the efficiency measure shows gains but the equality measure shows losses, then a trade-off, which is the value weighted using a social welfare function. How much extra inequality is society willing to give to accept for increase in efficiency?
اب جو پروجیکٹ ہے اس کے بینیفٹس اور کاسٹ کی جب بات آ رہی ہے تو ذرا ڈیٹیل میں جانا پڑے گا کہ بینیفٹس کو میئر کس طرح کیا جائے. تو میئرنگ بینیفٹس. First problem is how to measure the benefits of some program or project to particular individuals. In the earlier discussion of utility theory, we described how giving Friday more oranges increased his utility, but how do we measure this? اس کے لیے جو بینیفٹس والا مسئلہ ہے اس کو معیار بناتے ہیں اس کے لیے ولنگنیس ٹو پے. فرق ہے کہ جو وہ پے کرتا ہے وہ اور چیز ہے لیکن ہاؤ مچ ہی از ولنگ ٹو پے وہ اور چیز ہے. وہ آسک ہاؤ مچ این انڈیویژل would be willing to pay to be in one situation. We ask how much an individual would be willing to pay to be in one situation rather than another. For example, if Joe likes chocolate ice cream more than vanilla, it stands to reason that he would be willing to pay more for a scoop of chocolate ice cream than for a scoop of vanilla. اگر اس کو زیادہ پسند کرتا ہے تو اس سے زیادہ پے کرنے کو تیار ہوگا. اور if Dwayne would rather live in California than New Jersey, it stands to reason that he would be willing to pay more for the West Coast location. لہذا how much a person is willing to pay is different from how much that individual must pay. اگلے پیج پر دیکھیں کہ کیا کیا ہے. دو ڈائیگرام بنائے ہیں. ٹوٹل یوٹیلیٹی کرو ہے اسی سے مارجنل یوٹیلیٹی کرو ڈرا کیا ہے. دو ڈائیگراموں کے نیچے دیکھیں. Using willingness to pay as our measure of utility, we can construct a diagram like 7.7a. اوپر والا. It shows the level of utility. Mary receives from sweet shirts as the number of sweet shirts she buys increases. The information is also given in table 7.1. Here we assume that Mary is willing to pay $200 for the 5 sweet shirts, $228 for 6 sweet shirts, and so on. Thus 5 sweet shirts give her a utility of 200. ڈائیگرام اگلے پیج پر دیکھیں. پیج 177 پر نمبر آف سویٹ شرٹس اور میریج ولنگنیس ٹو پے دی ہوئی ہے اور اس کی مارجنل یوٹیلیٹی دی ہوئی ہے. تو مارجنل یوٹیلیٹی کے مطابق اس کی پھر ہے ولنگنیس ٹو پے. پیج 178. آرڈینری اینڈ کمپنسیٹڈ ڈیمانڈ کروز. یہ آپ مائکرو میں پڑھ چکے ہیں. ان کی ڈیٹیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کمپنسیٹڈ ڈیمانڈ کرو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آرڈینری ڈیمانڈ کرو ہوتا ہے اس سے ذرا سا مختلف ہوتا ہے. کہ اگر کسی کو اسی ہی لیول آف یوٹیلیٹی پر رکھنا ہو تو وہ کتنا پے کرنے کو تیار ہوگا جب اس نے کوئی چیز پسند کر لی ہے. اچھا، تو جو انکم ایفیکٹ ہے سبسٹیوشن ایفیکٹ ہے دونوں کو اس میں ڈسکس کر دیا گیا ہے کہ ایک میں سبسٹیوشن ایفیکٹ صرف رہتا ہے
انکم ایفیکٹ نہیں ہوتا، اور دوسرے میں انکم ایفیکٹ اپنا ورک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک اس سٹنگ میں یہاں تک میں رک رہا ہوں۔ اس سے آگے پیج 179 سے ہم کنزیومر سرپلس، کل پھر میں آج کچھ ٹائم ہماری کلاس ہو گئی ہے، کل پھر باقی کچھ اور وقت میں آپ کو ایڈریس کروں گا، اور یہ والا جو چیپٹر ہے اسی کو ہی ہم آگے لے کر چلیں گے کنزیومر سرپلس سے، اور اسی کنزیومر سرپلس سے آگے ایگریگیٹ سوشل بینیفٹس ان ایفیشنسی کیسے میئر کریں گے، پاورٹی لائن کس طرح ڈرا کی جاتی ہے، ہاربرگر ٹرائینگل کس طرح ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشنل ایفیکٹس کو کس طرح کوانٹیفائی کرتے ہیں، سوشل چوائس کے لیے کون کون سی اپروچز ہیں، وہ 2-3 اپروچز ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو نیکسٹ کل میں کوشش کروں گا کسی وقت میں آپ کو باقی جو رہتا ہے میں لیکچر دے دوں گا۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس ہیں جو 3rd اور 4th سیمسٹر والے ہیں، اسائنمنٹ بھی میں دیتا جا رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ ایک اسائنمنٹ دی تھی، وہ اسائنمنٹ آپ نے میرے خیال میں ابھی وہ سینڈ نہیں کی، آپ نے اس کو تیار نہیں کیا۔ اسائنمنٹ کو آپ تیار کر کے سینڈ کر دیا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسائنمنٹ کی ایویلیویشن ہوتی ہے، اس کے مارکس ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک میں ابھی سٹاپ کر رہا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ تھرو میسیج بھی کر سکتے ہیں، واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں، اور میرا فون نمبر تو آپ کے پاس ہے ہی، تو سیل نمبر سے بھی آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے کوئی ڈیفیکلٹی ہو، کوئی چیز مزید کلیئر کرنی ہو، پوچھنی ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو عرفان صاحب، ایڈوانس اکانومیٹرکس کی جو کلاس ہے، صبح میں نے ایک لیکچر دیا تھا 1st اور 2nd سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ تو آپ نے اپلوڈ کر دیا ہوگا۔ اب یہ جو پبلک سیکٹر اکنامکس کا اب جو میں نے ٹائم نکال کر اب کچھ لیکچر دیا ہے، اس کو ابھی آپ اپلوڈ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ باقی صبح پھر میں کوئی ٹائم کسی وقت نکال کر دوپہر سے پہلے یا دوپہر کے بعد باقی جو کلاس ہے وہ میں پھر ٹائم نکال کر لے لوں گا، اور پھر میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ لیکچر میں نے دے دیا ہے۔ تو ذرا مجھے ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا کہ ایک ہی وقت میں کوئی 2.5-3 گھنٹے، تو میں نے کچھ ابھی کر لیا ہے، کچھ میں کر لوں گا، کل کروں گا۔ تو آپ یہ والا جو لیکچر ہے، یہ 3rd اور 4th سیمسٹر والے جو اسٹوڈنٹس ہیں پبلک سیکٹر اکنامکس والے، ان کو آپ اپلوڈ کر دیں۔ وہ جو پورٹل وغیرہ بنایا ہے یا جس سے آپ سارا آپ کو معلوم ہے، وہ صبح والی کلاس 1st 2nd سیمسٹر والوں کو وہ لیکچر اپلوڈ کر دیں، اور یہ والی جو یہ لیکچر ہے یہ 3rd 4th سیمسٹر والوں کو اپلوڈ کر دیں۔ اور پھر مجھے رسپانس بھی ملنا چاہیے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی کہ معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، کورس ٹھیک جا رہا ہے، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تھینک یو۔